السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب۔ پیچھے ہم نے اظہار اور اخفاء پڑھا تھا، ادھر ہم ادغام اور اقلاب کو پڑھیں گے۔ اب ادغام کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گنہ کیے اور باقی 4 میں گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ را اور لام میں گنہ نہیں کرنا، یا، میم، واو اور نون میں گنہ کرنا ہے۔ اب ادغام کے ہجے ہم اس طرح کریں گے: میم، نون، یا زبر مئی، یا زبر یا، میہ، قاف واو پیش قو، میقو، لام پیش لو، من یقولو۔ اقلاب: نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اقلاب کے ہجے اس طرح کریں گے: میم، نون، زیر من، با، عین، زبر با، نم با، دال، زیر دی، نم بعدی۔ یعنی یہ جو چھوٹا سا میم لکھا ہے نا، یہ پہچان ہوتی ہے اقلاب کی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے من بعدی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، یا زبر مئی، یا زبر یا، میہ، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو۔ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادھر گنہ کریں گے اور آگے قاف پہ واو مدہ ہے، اسے لمبا کریں گے۔ میم، نون، واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، را زبر را، میوں وا را، قاف لام زیر قل، میوں وا را قل، جیم، نون زبر جن، میوں وا را قل جن، نون زبر نا، میوں وا را قل جنہ، تا زیر تی، میوں وا را قل جنتی۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، ادھر ادغام ہوگا، ادھر گنہ کریں گے۔ آگے جائیں تو یہاں پر دیکھیں نون مشدد آ رہا ہے، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نون مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوگا، تو ادھر گنہ کریں گے۔ میم، نون، یا زبر زیر می، یا واو زبر یو، نی یو، میم دو زیر من، نی یو من۔ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادھر ادغام ہوگا، گنہ کریں گے۔ میم، نون، واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، لام یا زیر لش، میوں والش، یا دو زیر ین، میوں والش ین۔ ادھر بھی نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، ادھر ادغام ہو رہا ہے، ادھر گنہ کریں گے۔ میم، نون، میم زیر میم، میم، شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مش ہا دن۔ ادھر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادھر ادغام ہو رہا ہے، گنہ کریں گے۔ اور دوسرا قاعدہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میم مشدد ہے، اور آپ کو پتہ ہے میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ میم، نون، میم زیر میم، میم سا زیر مس، میم مس، لام زیر لی، میم مس لی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مس لی ہی۔ ادھر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادھر ادغام ہو رہا ہے، ادھر گنہ کریں گے۔ میم، نون، نون زیر من، نون زبر نا، منا، صاد یا زیر صی، منا صی، را دو زیر رن، منا صیرن۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، ادھر
ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، ادھر گننا کریں گے، اور نون مشدد میں ویسے بھی گننا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور آگے سواد آ رہا ہے، سواد پہ یا مدہ ہو رہا ہے، ادھر لمبا کریں گے۔ میم نون نون زیر من، نون تو پیش نوت، من نوت، فا زبر فا، من نوت فا، تا دو زیر تین، من نوت فاتین۔ ادھر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، ادھر ادغام ہو رہا ہے، غنہ کریں گے۔ اور آگے تو ساکن ہے، تو حروف قلقلہ میں سے، اور یہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، پا زیر پی، مر رب پی، کاف زبر کا، مر رب پی کا۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، ادھر ادغام ہو رہا ہے، مگر یہاں پر گنہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ را اور لام میں گنہ نہیں کرنا، تو ادھر را ہے اس لیے ادھر گنہ نہیں کریں گے۔ آگے آپ دیکھیں با ہے حروف قلقلہ میں سے، اور یہاں پر مشدد ہے، یہ تشدید بنی ہوئی ہے، اس پہ با مشدد ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر رب بی، ہا میم زیر ہم، مر رب بہم۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے، ادھر ادغام ہو رہا ہے، ادھر گنہ نہیں کریں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر تشدید ہے، با مشدد ہے، یہاں پر جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، ملا، دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ہو، ملدن ہو۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، ادھر ادغام ہوگا، اور یہاں پہ بھی گنہ نہیں کریں گے۔ یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، یا کل لام زبر لا، یا کل لہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو۔ ادھر بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، ادھر ادغام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔